بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے قرآن کی آیت۔ قرآن کی وہ آیت جس پر مولا علی کے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مدینہ کے دوران بعض لوگ آپ کے پاس آتے اور وہ آپ سے طویل سرگوشی کیا کرتے تھے۔ کچھ دولت مند افراد تو اپنی نمود اور نمائش کے لیے کافی دیر تک رسول خدا سے سرگوشی کرتے رہتے تھے، اور غریب لوگوں کو وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنا مدح رسول خدا کی خدمت میں بیان کر سکیں۔ رسول خدا بردباری، صبر اور محبت کا سمندر تھے۔ لوگوں کو اس طرح کی سرگوشی سے منع کر کے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ اے ایمان والو، جب تم نبی سے سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس حکم سے اللہ نے مسلمانوں کا امتحان لیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول خدا سے سرگوشی کرنے کے لیے کوئی بھی نہ آیا، جس سے عملی طور پر واضح ہو گیا کہ رسول خدا کی سرگوشی سے زیادہ انہیں دنیا عزیز تھی۔ مولا کائنات وہ واحد شخص تھے جنہوں نے اس آیت مجیدہ پر عمل کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کے پاس سونے کا ایک دینار تھا، آپ نے اسے تبدیل کر کے 10 درہم لیے، اور آپ جب بھی رسول خدا سے سرگوشی کرنا چاہتے تھے تو 1 درہم صدقے میں دیتے تھے، اور یوں آپ نے 10 درہم رائے خدا میں صدقہ دے کر 10 بار رسول خدا سے سرگوشی کی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، میں 10 بار رسول خدا کے پاس گیا اور ہر مرتبہ نئی نصیحت حاصل کی۔ اس آیت مجیدہ کے نزول کی وجہ سے لوگوں کی سرگوشیاں ختم ہو گئیں اور حبیب خدا کو آرام اور سکون نصیب ہوا۔ 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، کیونکہ اس سے آزمائش کا مقصد پورا ہو گیا اور مولا کائنات کی فضیلت کھل کر سامنے آ گئی۔ عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ حضرت علی کو 3 ایسی خصوصیت حاصل ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی حاصل ہوتی تو میں اسے اپنے لیے بڑی فضیلت تصور کرتا۔ نبی اکرم نے جنگ خیبر میں فرمایا تھا کہ کل جسے میں علم دوں گا وہ مرد ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہوں گے۔ وہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ اس رات میں نے پرچم ملنے کی بڑی تمنا کی، لیکن صبح کے وقت رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو اسلام کا پرچم عطا کیا۔ آیت نجوہ پر حضرت علی کے علاوہ کسی کو عمل کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ رسول خدا نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد ان سے کیا۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہیں قرآن مجید میں ایک آیت ایسی بھی ملے گی جس پر میرے علاوہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی نے عمل نہیں کیا، وہ ہے آیت نجوہ۔ انگلی کے اشارے سے مروہ بن قیس ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا، اس کے پاس 1000 مسلح سپاہی تھے اور مولا کائنات کا بدترین دشمن تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہر طرف سے لوگ شہر امیر المومنین کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور آپ کی زری پر نذرانے چڑھاتے ہیں تو اس سے بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا میں جاتا ہوں اور اس کی زری کو گرا کر قبر کا نشان مٹا دوں گا۔ اس نے اپنا لشکر ساتھ لیا اور نجف کی طرف چل پڑا۔ اس کی ہیبت کی وجہ سے اہل نجف نے کوئی مزاحمت نہ کی، اور یوں کسی رکاوٹ کے بغیر شہر نجف میں داخل ہوا اور سیدھا مولا کائنات کے ارحم اطہار میں داخل ہو گیا۔ وہ جیسے ہی قبر مطہر کے پاس پہنچا تو قبر اطہار سے مولا علی کی انگلی نمودار ہوئی، اور آپ نے اس سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو کر گرا اور اس کا جسم پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے پتھریلے جسم کو ارحم اطہار سے باہر نکالا اور نجف سے باہر پھینک دیا۔ ایک طویل عرصے تک اس کا نجس وجود نجف سے باہر پڑا رہا۔ جانور اس پر پیشاب کرتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد اس کے رشتہ دار آئے اور وہ بھی دشمنان امیر المومنین تھے، اور اس کے پتھریلے وجود کو اٹھا کر لے گئے اور اسے کہیں جا کر دفن کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔